خبر ہے فرانس سے۔ فرانس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آمیز کارٹون ایک بار پھر سے دکھایا گیا ہے، اور اس بار یہ معاملہ کچھ بہت بڑا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک بھری کلاس میں کلاس ٹیچر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توہین آمیز کارٹون اسٹوڈنٹس کو دکھایا، جس کے بعد ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر اس کلاس ٹیچر کا مرڈر کر دیا، اس کلاس ٹیچر کی ہتیا کر دی۔ اس کے فوراً بعد پولیس نے اس اسٹوڈنٹ کو انکاؤنٹر میں مار ڈالا ہے۔ بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے کہ فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے اس پورے معاملے کو اظہار رائے بھی بتایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو آتنکواد سے، اسلام کو خاص طور سے آتنکواد سے جوڑا ہے۔ اس پورے معاملے کی ہندوستان سے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے کڑی مذمت کی ہے اور اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے INN چینل کی یہ خاص رپورٹ۔ کارٹون کے نام پر یا ایک شخص کا جو غلط قتل ہوا ہم اس کی پوری طرح مذمت کرتے ہیں، وہ غلط ہوا، اور جو قاتل تھا اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، جیسے کہ دنیا میں کسی اور جگہ ملتی ہے ویسی ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ اس کو پولیس نے پکڑنے سے پہلے قتل کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا، اس لیے پکڑنے کے بعد معلوم ہوتا کہ کس نے اس سے کرایا تھا، کیا ہوا تھا، کیا اس کے اس کے جو موٹیوز کیا تھے نہیں معلوم ہوئے۔ لیکن اس چیز کو لے کر کے وہاں پر ایک سرکاری طور سے ایک مہم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلا دی گئی ہے۔ اگر کسی اخبار میں کچھ چھپتا، کسی ٹی وی میں چھپتا تو چلیے ٹھیک تھا، ہوتا رہتا ہے یہ، لیکن جب ایک سرکاری طور سے اور کسی ملک کا صدر جو ہے یا کسی ملک کا وزیر اعظم جب نفرت کی بات کرے، اور دنیا کے سارے مسلمان جو کہ تقریباً ساری انسانیت کے 20% ہیں، ان کے خلاف ایک مہم چھوڑ دے گا کہ اسلامی خطرہ ہے، اسلام جو ہے غلط ہے، اسلام کی کریکشن ہونی چاہیے، تو یہ بات بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے بہت ہی قریب ترین حلیف بھی مسلمان ہی ہیں۔ عرب ممالک میں، مسلم ممالک میں ان کے حلیف ہیں جو ان کی تائید بھی کرتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہے، چاہے ان کے حلیف بھی ہوں، یعنی مصر وغیرہ سے بھی بہت ہی شدید قسم کی آوازیں اٹھی ہیں، سعودی عرب سے بھی اٹھی ہیں، کویت سے بھی اٹھی ہیں، ایران وغیرہ سے تو ہے ہی ہے، ہونا ہی چاہیے، اور ترکی وغیرہ سے، لیکن وہ جو ان کے جو حلیف اور ہم نوا سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی کیا، اور بہت ہی درست کیا، اس لیے کہ یہ جو ہے سرکاری طور سے اس طرح کی نفرت کو پھیلانا بہت ہی غلط ہے۔ اور یہ افسوس کی بات اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ماحول بن گیا ہے کہ اگر ووٹ لینا ہے تو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بات کرو۔ یہ چیز ٹرمپ بھی کر رہے ہیں، یہ چیز برازیل میں ہو رہی ہے، یہ چیز ہمارے ملک میں مودی صاحب بھی یہی کرتے ہیں یہ، اور یہ چیز فرانس میں ہو رہی ہے، بلکہ بعض اور ملکوں میں بھی ہوتی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے گالی بکو تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے خود آج یورپ کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ خود فرانس کے اندر تقریباً 10-12% مسلمان ہیں، اور وہ اصلی فرینچ ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہ آج گئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ 100 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے وہاں پہ رہتے ہیں، اور ان کی نسلیں وہاں بیت گئیں۔ اس لیے اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے، اور جو سوشل جو ایمٹی ہوتی ہے ہر ملک کے اندر، اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کے خلاف ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی سستی پالیٹکس ہے جو کہ بعض ملکوں میں کھیلی جا رہی ہے، اور وہ صرف ووٹ بینک بنانے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کی میں پوری طرح سے مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ بھی ایسا کہہ رہے ہیں وہ صرف اسلام کے نہیں بلکہ اپنے بھی دشمن ہیں، اپنے ملک کے بھی دشمن ہیں، اور ان لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت جو ہے بہت سے ملکوں میں فرینچ مصنوعات کا بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے۔ میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں، ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جو ملک جو ہے سرکاری سطح پر اسلام و مسلمانوں اور حضور پاک کے خلاف اس طرح کی بدتمیزی کرے، اس کو کچھ نہ کچھ سزا تو ملنی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کرے گا تو اس کی سزا بھی ہوگی۔ آج پوری دنیا کے اندر تمام عالم اسلام اس بات سے غمزدہ ہے کہ فرانس کے صدر کے ذریعے سے اسلام کو آتنکواد سے جوڑا گیا ہے، اور اس سے قبل فرانس کے اندر جو چارلی ایبدو نام کی میگزین ہے، اس نے پیغمبر اکرم کا کارٹون شائع کر کے پورے عالم اسلام کو خفا کیا تھا۔ ایسی صورتحال میں آج پوری دنیا جہاں کرونا وائرس کی مہاماری سے جوجھ رہی ہے، اس کے اندر ایسے حالات پیدا کرنا کہ دنیا کے سطح پر، عالمی سطح پر لوگوں کے اندر بے چینی اور کرب و انتشار پیدا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ فرانس راشٹرپتی کے ذریعے یہ ایک بے حد نندنیہ اور بے حد قابل مذمت
काम है जो उन्होंने किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि 16 अक्टूबर को ये वाक़या पेश आया कि जिसने कार्टून बनाया था पैगंबर अकरम का, और कार्टून अपनी क्लास के दौरान दिखाया था बच्चों को, स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट ने उस टीचर का वहाँ पर मर्डर कर दिया और फ्रांस की हुकूमत ने उस मर्डर करने वाले को फ़ौरन ही एनकाउंटर में मार दिया। ऐसी सूरत हाल में हमारे सामने दोनों वाक़े रूनुमा हुए हैं। हम दोनों की ही मजम्मत करते हैं। जिस तरीक़े से उस टीचर को मारा गया हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, इसलिए कि किसी भी मुल्क का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इंसान ख़ुद अपने हाथ में कानून ले और वो ख़ुद फ़ैसला सुनाए। लेकिन जिस तरीक़े से बग़ैर किसी पूछगछ और ये इंक्वायरी सेटअप किए कि उसने आखिर ये किसके कहने पर मारा, क्या वजूहात थी, उसके बिना ही उसको एनकाउंटर में मार देना, ये ख़ुद एक अजीब व गरीब वाक़या है। लेकिन आज हम कड़े शब्दों में इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि फ़्रांस के राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले के पस मंज़र में जो अपनी तकरीर की और उस मरने वाले टीचर को, जो फ़्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार है वहाँ का, उससे नवाजा उसको मरने के बाद, और उसमें ये कहा गया है कि इस्लाम आतंकवाद फैलाता है, हम आतंकवाद को किसी कीमत भी कबूल नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि फ़्रांस के राष्ट्रपति को समझ लेना चाहिए कि कभी भी मज़हब इस्लाम की तरफ से आतंकवाद नहीं फैलाया गया है। जो दहशतगर्दी का पूरा सिस्टम है वो अमेरिका और इज़राइल जैसे देशों की तरफ से प्लानिंग के साथ किया जाता है और कुछ किराए के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है जो बज़ाहिर मुसलमान होते हैं, ताकि आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ उंगली उठाई जा सके। आज इस मौके पर ये मजम्मत करते हुए मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो जितने फ़्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट करें, ताकि फ़्रांस को इक़्तिसादी तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होकर और पूरी दुनिया के वो तमाम लोग जो इंसाफ पसंद हैं वो मुत्तहिद होकर फ़्रेंच प्रोडक्ट्स का बायकाट करें, और उसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाएं कि जितने भी 55-60 मुस्लिम ममालिक हैं वो अपने यहाँ पर फ़्रांस से जो अपने सिफारती ताल्लुक़ात हैं उन्हें मुनक़ता करें, उन्हें ख़त्म किया जाए और अपने अपने मुल्कों से फ़्रांस के सफ़ीर को वापस भेजकर और अपने सफ़ीरों को उस मुल्क से वापस बुलाकर कड़ा एहतजाज करें। हाँ, हम देख रहे हैं इस सूरत हाल में कि तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और दीगर तमाम ममालिक इसमें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं, और ये एक खुशाइंद कदम भी है कि वो तमाम ममालिक कि जो अमेरिका और इज़राइल के इशारों पर हमेशा एक दूसरे के दस्तों गरेबान पकड़े रहते थे, वो आज इस मसले में एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो इसकी पुरज़ोर मजम्मत करें और जितना हो सकता है प्रैक्टिकली तौर पर फ़्रेंच प्रोडक्ट्स का बायकाट करें, और ये आलमी सतह पर मुहिम चल रही है। हम इस मुहिम के साथ खड़े हैं। ऑल इंडिया शिया कौंसिल पूरे मुल्क में इस बात का ऐलान करेगी और इसको तहरीक की शक्ल में बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है, और तहरीक की शक्ल में पूरे मुल्क में इसको चलाया जाएगा, प्रोडक्ट का बायकाट किया जाएगा और तज़ाहुरात और मुज़ाहरे किए जाएंगे। एक पूरी एक फ़ैशन सा बन गया है कि इस्लाम को, पैगम्बर इस्लाम को बराबर निशाना बनाया जाता है। फ़्रांस में भी जो कुछ हुआ वो उसकी एक कड़ी थी। मैं ये बात मानता हूँ कि वो जो कत्ल जिस टीचर का हुआ वो उसका कत्ल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे जो अवामिल हैं उसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है। ये कैसी बोलने की आज़ादी और सोचने की आज़ादी और लिखने की आज़ादी है कि आप दूसरे मज़ाहिब के पैगम्बरों की तौहीन करें, उनके ख़िलाफ़ आप मज़ामीन लिखें, कार्टून बनाएं। ये आज़ादी राय नहीं हो सकती है। तमाम वो बातें जो समाज को बांटती हैं और दूसरे मज़ाहिब की तज़हीक करती हैं, उनकी तज़लील करती हैं, उनको बदनाम करती हैं, उनका कोई सदबाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो और जो मैक्रोन ने वहाँ पे, सदर फ्रांस ने जो कुछ भी स्टैंड लिया है, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी उसकी एक बड़ी वजह है। वो 2022 में या 2023 में वहाँ फ्रांस के
صدارت کے چناؤ ہونے والے ہیں، تو وہ بہت ویک وکٹ پر ہیں اپنی سرزمین کے اوپر، سیاسی طور کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کو ایک جامع انداز کے اندر ایک ایسی تحریک اپنے ہاں پاس کرنی چاہیے جس میں کنسنسس ہو کہ کسی بھی مذہب کے تعلق سے اگر کارٹون بناتا ہے، کوئی اس کی تضحیک کرتا ہے، اس کے خلاف مضامین لکھتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ بالکل ہیٹ کیمپین میں آنا چاہیے۔ یہ کیسی دو رخی بات ہے کہ جرمنی میں ہوئے یہودیوں کے قتل عام کو آپ ہولوکاسٹ کہتے ہیں، اور اس کو جھوٹ ماننے سے انکار کرنے والوں کو آپ اپنے ہاں ان کے خلاف مقدمے قائم کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کا معاملہ آتا ہے تو آپ کی دوہری جو پوری نیتی ہے اور جو پوری پالیسی ہے، وہ دوہری پالیسی جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے۔ اس سے پوری دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والوں کو جو ٹھیس پہنچی ہے، وہ ٹھیس پہنچنا بالکل نیچرل ہے، اور آپس میں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جو خلا پیدا ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری صرف ان عوامل پر ہے، ان لوگوں کے اوپر ہے، اور ان آزادی کی رائے کے دہائی دینے والوں کے اوپر ہے جو دوسرے مذاہب کی تضحیک کے ذمہ دار ہیں۔